بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ فقہ ارباح مکاسب میں غیر از غنائی میں جنگی میں آیا واجب ہے یا واجب نہیں؟ ہم نے کہا واجب ہے، اس کی ہم نے ادلہ پیش کیا۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے یہ دلیلیں اپنے ائمہ سے، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر کے بعد کا احادیث ہم نے پیش کی، تو اس پہ اعتراض کیا کہ بھئی یہ تو آپ کے ائمہ نے کہا ہے نا، اگر تشریع ہوئی ہو خمس تو کہاں کب ہوگا؟ ریاست مدینہ میں ہوگا، وہاں کی تشریع دکھاؤ۔ وہاں کی بھی ہم نے تشریع دکھا دی، ٹھیک نا، تشریع ہوئی بھی۔ ٹھیک، اعتراض یہ ہے کہ تشریع تو سمجھ میں آ گیا ہوا ہے، عملاً رسول خدا نے خمس اس طرح جمع نہیں کیا، ام المؤمنین نے بھی نہیں کیا، امام حسن امام حسین نے بھی نہیں کیا، امام زین العابدین نے بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد کہیں جا کر امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اور اس کے بعد آ کر نواب اربعہ کے دور میں اس طرح کا یہ نظام خمس کا اسٹیبلش ہوا ہے، لینے والا سسٹم بنا ہے، وکلا کا سسٹم بنا ہے۔ اس سے پہلے یہ سسٹم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خمس ہی نہیں ہے، اعتراض یہ ہے۔ ٹھیک، ہاں، ابھی گروپ میں وہی سفر میں تھا، آپ میں سے کسی نے کچھ بھیجا تھا کہ بھائی ائمہ کے دور میں اور رسول کے دور میں بھی خمس تھا۔ ٹھیک ہے، اور خمس تھا سے مراد یہ ہے کہ تشریع تھی یا نہیں تھی؟ ٹھیک، ائمہ اور خود رسول لیتے تھے یا نہیں لیتے؟ پھر جملہ لیتے تھے، یہ نہیں کہ تشریع تھی اور لیتے ہی نہیں تھے، یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ ہم اس اشکال کے جواب میں یہ نہیں کہتے کہ نہیں بھائی لے رہے تھے، فلان جگہ لیا، فلان جگہ لیا، اس اسکیل پہ، جس اسکیل پہ لینا چاہیے تھا اس اسکیل پہ نہیں لیا، یہ مسلم ہے نا۔ اس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ اگر آپ اس کے قائل ہیں نہیں جی لیتے تھے، پھر تو بات ہی ختم ہوگی، آپ سے تو ہماری کوئی لڑائی ہے ہی نہیں، ہے نا۔ ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خمس تھا ائمہ کے زمانے میں، ان مشکلات کی وجہ سے کلیکشن نہیں ہو پا رہی تھی، لوگوں سے مطالبہ نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں یہ مطالبہ بھی ہو رہا تھا، کلیکشن بھی ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، پھر ٹھیک ہو گیا، ہم نے آپ کی بات مان لی، ہمارا تو مسئلہ اور آسان ہو گیا، حل ہو گیا۔ ٹھیک، ہم ابھی ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس طرح خمس کو نہیں لیا گیا۔ ٹھیک، کیوں نہیں لیا گیا؟ اس آدم آپ کے زمانے میں ویلتھ ہی نہیں تھی، بچت ہی نہیں تھی، پیسہ ہی نہیں تھا۔ ٹھیک، اور جس پیسے پر یہ خمس واجب ہو کر جن کا تھا، رسول کا تھا، اہل بیت کا تھا، وہ اپنا خمس کے علاوہ جو اپنے پاس جو کچھ تھا وہ تقسیم کر رہے تھے، وہ لوگوں کو دے رہے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ اس دور میں آپ کہیں جناب انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ ان کے نہ لینے سے، ان کے بخش دینے سے، ان کے تقسیم کر دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خمس نہیں ہے۔ خود رسول خدا کے زمانے میں فقر اور فلاکت اور تنگ دستی اس حد تک ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد جب حضرت عمر کی خلافت آئی ہے تب جا کے ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ٹھیک، وہی مدینہ جہاں کی کھجوریں ابھی یہاں تک پہنچی ہوئی، وہ درخت اس وقت بھی تھے نا، ٹھیک ہے، لیکن کھا نہیں سکتے تھے۔ یہاں ابھی ہم پنجاب سے ہو کے آ رہے ہیں، اتنی کھیت، اتنے زیادہ سبزہ، اتنا پانی، اتنی خدا کی نعمتیں، ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سسٹم میں گڑبڑ ہے۔ اللہ نے تو بہت دے رکھا ہے، لیکن لوگوں کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ سسٹم جو ریاست مدینہ میں اس وقت زمانے جاہلیت کے بعد، ابھی اسلام کا مالی نظام کی وجہ سے وہ منافع جو آنے چاہیے تھے وہ ابھی تک نہیں آئے، ٹھیک، وہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد یعنی رسول خدا کی رحلت کے بعد کیا ہوا؟ جو سسٹم آیا، اس سسٹم نے سب سے پہلے جو کیا وہ یہ کیا کہ مالی طور پر اہل بیت آسودہ نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ غنائم جنگی میں تو آپ غنیمت اس کو خمس کو مانتے ہیں نا، وہ دیا گیا، وہ بھی نہیں دیا گیا۔ خمس کو چھوڑ کر ارث دیا گیا اہل بیت کو، وہ بھی نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں جناب علی کہ انبیاء ارث میں کچھ نہیں چھوڑتے، صرف علم چھوڑ کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
بھائی صرف علم بھی اگر چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ کی وارث آپ کی بیٹی کو علم تو ہے نا, اس علم کی بنیاد پر مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ میرا ہے, دے دو نا. آپ کو اتنا اگر پتا ہے کہ صرف کیا چھوڑ کے جاتے ہیں, علم چھوڑ کے جاتے ہیں, تو پھر انہیں سے پوچھو. آپ کی طرف سے ایک حدیث لے کے آ گئے, آپ کو کیا علم کے مقابلے میں حدیث لانے کا خوف. منع کیا گیا, پورے اسلامی مالی نظام کو چھیڑا گیا, اس کو تبدیل کیا گیا. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ سیاسی انجینئرنگ. اس میں ہم کہیں جناب یہ کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے کہا کہ اول کے دور میں وہی نظام رہا, وہی مساوات رہی, اسی طرح تقسیم ہوتا رہا بیت المال. اس کے علاوہ جو اہل بیت کو حق ملنا تھا, اس کے علاوہ باقی لوگوں میں مساوی تقسیم ہوتا رہا. یعنی باقی میں جب مساوی تقسیم ہوتا رہا ہے, اس وقت بھی اہل بیت کو روکا گیا, منع کیا گیا. فرات سے جانور بھی پانی پیتے رہے, سب پیتے رہے, لیکن اہل بیت کو روکا گیا. یہ اول کے دور میں. ثانی کے دور میں کیا ہوا؟ ثانی کے دور میں آ کے نظام کو اور زیادہ چھیڑا گیا. تقسیم جو ہے وہ اس طرح عادلانہ جو رسول کے دور میں تھی, مساوی تقسیم تھی, تمام مسلمان برابر تھے, وہ ختم ہو گیا. اس میں پھر ترجیحات شروع ہو گئی. مہاجرین کو الگ ملے گا, ٹھیک ہے نا, اور امہات المؤمنین کو الگ ملے گا. ان میں بھی پھر انتخاب کیا گیا, ان میں ان کو الگ ملے گا, انہیں الگ ملے گا. اس میں بھی ام سلمہ جو اہل بیت کے حق میں بولتی تھی, انہیں نہ فقط باقیوں کی طرح زیادہ نہیں ملا, جو عام لوگوں کو ملتا تھا وہ بھی بند رہا کچھ عرصے. وہاں ہم کیا توقع رکھیں؟ ٹھیک. ایک کام کیا دوسرے کے زمانے میں بھی, خلیفہ دوم, اصحاب کو کہا کہ تم پیسے کمانے کی دوڑ میں شامل نہ ہو, جتنا چاہیے ہم ریاست خود دے گی. ریاست نے انہیں زیادہ دیا, ٹھیک ہے نا. ریاست میں یہ کوئی تفکیک رسالت مآب کے دور میں نہیں تھی. مہاجرین و انصار میں یا فلان میں, اس میں یا اس میں یا اس میں, سب کو برابر ملنا تھا. جتنے مسلمان ہیں, جو مسلمانوں میں تقسیم ہونے برابر. ان سے کہا گیا تم یہیں رہو, مدینہ سے باہر نہیں جاؤ گے, تم بزنس میں نہیں آؤ گے, مال نہیں بناؤ گے, ٹھیک ہے, تبلیغ بھی نہیں کرو گے, احادیث بھی بیان نہیں کرو گے, اس لیے کہ جو ہمارا ورژن ہے وہی جانا چاہیے. تو ہم لوگ سب چلے جاؤ گے تو بہت سے ورژن چلے جائیں گے. تو یہ جو حدیث کہتے ہیں کہ جس کے بھی اقتداء کر لو, وہ نہیں ہو سکتا, صرف ایک کی اقتداء ہوگی. یہ نا, تمام صحابہ سے مراد کچھ صحابہ ہیں. جب کہتے ہیں نا سارے صحابہ صحابہ صحابہ, اس سے مراد کچھ صحابہ ہیں, تمام صحابہ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, اکثریت صحابہ بھی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی اکثریت کو لے آپ کہتے ہیں تو ہم پھر بھی آپ کی مانتے ہیں, نہیں, اکثریت بھی نہیں, اقلیت ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ساری زندگی ساری دنیا میں یہ ہوتا رہتا ہے. ابھی آپ کے پاکستان میں بھی یہی ہے, جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ کہتے ہیں ہم ہی ہیں. ٹھیک ہے نا, دنیا میں بھی یہی ہے. ابھی رشیا کے خلاف ہے, ہمیں اسلامی اور اس کا اگر چھوڑ کے بھی بات کریں, اگر وہ رشیا کے خلاف ہو گئے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی. کون ہے وہ؟ چند لوگ, طاقت والے چند لوگ جو ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری رائے جو ہے وہ پوری دنیا کی رائے ہے. پوری دنیا یہ, انٹرنیشنل کمیونٹی یہ, اور رشیا یہ, ایران یہ, پاکستان یہ, آپ کو آئسولیٹ کر دیتے. جبکہ آپ کے ساتھ دنیا کی غالب اکثریت فقراء کی, عوام کی, انسانوں کی, وہ ان کے ساتھ ہے. آپ ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک, وہاں ان سے کہا گیا, اصحاب سے کہا گیا کہ آپ یہاں رہیں آرام سے مدینہ میں. ٹھیک ہے نا, آپ کو کوئی وہ نہیں ہے, بزنس بھی نہیں کر سکتے, آپ کو جتنا چاہیے وہ ہم آپ کو خود دے دیں گے.
اور مالا مال بھی کر دیا, اچھا بھی ان کو پیکج دیا, سب کچھ دیا. اس کے بعد جب سوم کی باری آتی ہے, خلیفہ سوم, تو یہ جو ریسٹرکشنز تھی, مساوات تو خیر پہلی جا چکی تھی, تقسیم اپنے حساب سے تھا, یہ ریسٹرکشنز کہ آپ مال نہیں بنا سکتے, آپ جاگیر نہیں بنا سکتے, یہ بھی اٹھا لیا, بناؤ. ٹھیک. خمس میں جو ذی القربہ کا حق تھا, پہلے 2 خلافتوں میں ذی القربہ کا حق روکا گیا, تیسری خلافت میں دینا شروع کر دیا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی, تیسری خلافت میں آ کے ذی القربہ کا حق دینا شروع کر دیا. جی, لیکن ذی القربہ کی مصداق کو چینج کر کے کہا رسول جب تک حاکم تھا تب تک اس کے ذی القربہ, آج اگر ہم حاکم ہیں تو ہمارے ذی القربہ. یہ مسلمات میں سے ہے, یہ کوئی اختلافی بحث ہے اور فلان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں پھر جو ہوا ابھی بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ اس 2 ادوار میں اور خلافت سوم کو الگ سے بیان کرتے ہیں. ان 2 میں جو ہوا, پھر خلافت کس کے آ گئی؟ امیر المومنین کی. امیر المومنین نے کیا کیا؟ آپ 3 پہ تو اعتراض کر سکتے ہیں, انہوں نے خمس کلیکٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. امیر المومنین آئے, حکومت میں بھی آئے, اقتدار میں بھی ہیں, خمس جمع کر بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. خمس جمع کیا یا نہیں کیا؟ نہیں لیا. کیوں؟ ٹھیک ہے نا. ہاں, ادھر ایک روایت ہے, اگر مجھے مل جائے. سألت ابا جعفر قلت أرأيت عليا عليه السلام حين ولي العراق وما ولي من أمر الناس كيف صنع في سهم ذي القربى. راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جب امیر المومنین کو خلافت ملی, ٹھیک ہے نا, اور یہ راوی نے کہا حین ولی العراق, جب وہ عراق کے والی بنے, حکمران بنے. عراق میں تھا, پوری مملکت اسلامی تھی, ٹھیک ہے نا. آج کل کے حساب سے 50 سے زیادہ ممالک تھے. ان کے آپ جب حکمران بنے تو آپ نے کیا کیا؟ کیف صنع فی سہم ذی القربہ قال سلک بہم طریق ابی بکر و عمر. سالس کی بات نہیں کی نا, وہ تو ذی القربہ کا مصداق چینج ہوا تھا, وہ نہیں. یہ قلت کیف ولما, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وانتم تقولون ما تقولون, امامیہ کا نظریہ معلوم ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ڈائریکٹ امام سے کہہ رہے ہیں نا, کہ آپ کی رائے معلوم ہے, اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں امیر المومنین نے وہی کیا جو اول و دوم نے کیا, ٹھیک ہے نا. سلک بہم طریقہ ابی بکر و عمر قال اما واللہ ما کان اہلہ یصدرون الا عن رأیہ فقلت فما منعه قال يكره أن يدعى عليه مخالفة أبي بكر وعمر. عليكم بسنتي وسنة خلفاء فلان فلان. سنت اول و دوم کو وہی ویٹیج حاصل ہے جو سنت رسول کو ہے, اس میں بھی ادھر کیا ہے, ہر خلیفہ کی اپنی الگ سنت, اور وہ بھی پہلے والے کے مخالف. اول مساوات کا قائل تھا, علی بے قاعدگی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. تقسیم میں یہ تفاوت بھی نہیں تھا. دوم کے دور میں وہ ہوا. خواب لوگ اس وقت جب امیر المومنین کی جو بیعت کرنے والے ہیں, وہ آیا اتنے سمجھدار نہیں تھے کہ انہیں کہیں سنت رسول کیا ہے, سنت رسول پر چلتے ہیں, ان 2 کی سنت کو چھوڑو, ٹھیک ہے نا. عام لوگ چھوڑیں, جو شورا بنی ہے انہوں نے جب امیر المومنین سے کہا ہے کہ یہ 2 سنت پہ بھی آپ کو چلنا پڑے گا, اور امیر المومنین کہا کہ یہ 2 سنت نہیں, سنت شیخین نہیں, میں سنت
رسول پہ چلوں گا، ہم خلافت نہیں دیتے. وہ انٹلیکچوئلس تھے نا، عام لوگ تو نہیں تھے. ان کی حالت یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، سنت رسول پر خلافت نہیں ملے گی. اول تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سنت رسول اور باقی کی سنت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. دعویٰ کی حد تک تو ہونا چاہیے تھا. یہاں دعویٰ کی حد تک بھی نہیں ہے. معاشرہ کس حد تک عجیب و غریب ہو گیا. پھر جب تراویح سے روکا ہے امیر المومنین نے، تو کیا نعرہ لگا؟ وہ سنت عمرا. لوگ کوفہ والے، کوئی دور دراز بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، کہ فلانی کی سنت، فلانی کی سنت. یہاں تو ان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا تھا نا، بلکہ ان کا فائدہ تھا. آرام سے گھر میں بیٹھو یار، یہ کیا کرنے کے لیے ساری رات ادھر کھڑے ہو رہے ہو. اب اگر لوگوں سے پیسہ مانگا جاتا، ان کے مفادات کے خلاف ہوتا، اور وہ مفادات پھر ٹکراتے کس سے؟ سنت فلان و فلان سے. تو وہ پھر کیسے سنت فلان کر کے نعرہ بلند کرتے، کیسے بغاوت کرتے، کیسے اسلام کے اور ائمہ کے خلاف جاتے. اس وقت کے حالات ایسے تھے ہی نہیں کہ امام کو ظاہری طور پر خلافت ملنے کے باوجود، حکومت ملنے کے باوجود وہ خمس کا مطالبہ کر سکتے. اس لیے کہ اول و دوم اور سوم کی سیاست اسی پہ رہی تھی کہ یہ خمس نہیں ملے اہل بیت کو. اہل بیت کو نہ ملنے کے لیے اصل تشریع خمس کو ہی ڈیلیٹ کر دیا تھا. خمس نہیں لینا، کرنا ہی نہیں ہے. جس طرح زکوٰۃ لیا گیا، زکوٰۃ میں کیونکہ سہم نہیں جا رہا نا، اہل بیت کو نہیں جا رہا، ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ پوری شدمت سے لیا گیا. خمس کیوں نہیں لیا گیا؟ اس لیے کہ اس میں یہ مسئلہ تھا، یہ معذور تھا. ٹھیک، اس لیے یہ مسئلہ پیش آیا. اور سوم نے جب اس کو وہ کر دیا، اپنے ذی القربہ کو مصداق ذی القربہ بنایا، جو اپنے قریبی تھے یہی بنی امیہ والے، ان کو انہوں نے خوب نوازا اور کہا یہ صلہ رحم ہے نا، یہ ذی القربہ ہیں، ہم اپنے ذی القربہ کو میں نہیں دوں گا، پھر کس کو دوں گا؟ پھر حاکم بننے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر حکمران کو اتنا بھی تصرف کا حق حاصل نہیں ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک. یہ باقی چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کتنا مال کس کو دیا گیا ہے. حکم جو اس کا وہ تھا، چچا تھا عثمان کا، ٹھیک ہے نا، اس کو رسول خدا نے نکالا تھا. اس کا بیٹا جو ہے مروان، وہ تظاہر بے اسلام کرتا ہے. اس کی جو دشمنان کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، مشرکین سے رابطے ہیں، اور جو ریاست مدینہ کو نقصان پہنچا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ریاست سے ہی نکال دیا گیا. اول دوم نے اس کو واپس نہیں کیا اپنے باقی اشتہادات کے باوجود. لیکن جب یہ آیا، نہ فقط واپس کیا بلکہ یہ محرم میں اسرار ہوئے، اور ان لوگوں کو، اسی مروان کو خمس سے غنائم مصر دیا گیا. یہ پہلے جو خمس تھا ہی نہیں، وہ جب ریسٹور بھی ہوا تو کس کے لیے ہوا؟ بنی امیہ کے لیے ہوا. ٹھیک ہے نا. اور کتنا ملا، کیا کیا دیا، وہ ایک ناقابل یقین فگرز ہیں. وہ آپ پڑھیں گے، ابھی آپ کو یہاں اس میں وقت نہیں لیتے. پھر عمر ابن عبدالعزیز نے آ کے واپس سلسلہ شروع کیا، سہم ذی القربہ، ٹھیک ہے نا. فدق پوچھا کہ ہم فدق واپس دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ادھر جو ہے سادات کو ان کا اس نے حق دلایا. اس کے روایات بھی اور تاریخ میں جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں. ٹھیک. اس کی وجہ سے جب ایک بات آ گئی کہ یہ خمس جو ہے یہ ان کا حق ہے شرعاً، خدا نے تشریح کی ہوئی ہے. اور اس کے بعد زمانہ ایسا ہوا کہ ائمہ نے بیان کرنا شروع کر دیا، ان لنا خمس الخمس فی کتاب اللہ.
ٹھیک ہے نا. خمس ہمارے لیے کتاب، اللہ کی کتاب میں جو خمس ہے، ٹھیک ہے نا، الخمس للہ وللرسول ولذی القربى، وہ ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. غادن علی من ظلمہم حقہم، ٹھیک. اس کے باوجود بنی عباس کے دور میں بھی، بنی امیہ کے آخر میں یہ بات اسٹیبلش ہو گئی، بات کرنے کی قابل ہو گئی، بات لوگوں تک بھی پہنچ گئی، سب کچھ ہو گیا. اس کے باوجود جب بنی عباس آئے پھر بھی تشریح اور اس کا بیان ہونا شروع ہوا، لیکن خمس جمع ہونا پھر بھی شروع نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بنی عباس کے لیے تھریٹ تھا. اگر اہل بیت کے پاس پیسے جمع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر سکتے ہیں، اور جب لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں تو پھر قیام ہو سکتا ہے. ٹھیک. وہ جا کر جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ولی عہدی ملتی ہے اور وہ خاص شرائط پیش آتے ہیں، اور پھر وہاں دوبارہ وہ یہ جو بغاوت اور فلان والا سسٹم نہیں تھا، وہاں خمس کا سلسلہ تھوڑا سا شروع ہوا. ٹھیک. اس کے بعد پھر جو ائمہ ہیں، اگرچہ خود وہ مشکل میں تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خمس کا نظام اسٹیبلش کیا، وکلا کا نظام بنایا. اگرچہ امام حسن عسکری خود اس میں ہے، زندان میں ہے، عسکر میں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ سسٹم بنا، اور پھر یہ سسٹم نواب اربعہ کے زمانے میں پیادہ ہونا شروع ہوا، ٹھیک ہے نا، بے امضائے امام، خود امام کے ڈائریکٹ ربط سے. بس یہ خلاصہ یہ ہو گیا کہ خمس کی تشریح ہے، تشریح میں کوئی مشکل نہیں، کوئی ہمیں تشریح میں چیلنج نہیں کر سکتا. خود رسول خدا سے ہم تواتر سے ثابت کر سکتے ہیں، قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، رسول خدا سے تواتر سے اہل سنت کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں، اور یہ لکھا ہوا ہے. اس کے لیے یہاں آپ کو زیادہ وقت لینے کی ضرورت نہیں، ٹھیک نا. اگر آپ کا کوئی یہ پیش آئے تو آپ تحقیق کریں گے، یہ نکل آئے گا لوگوں نے جمع کیا. آپ کو خود سے جمع کرنے کی بھی کوئی وہ نہیں، ٹھیک نا. متواتر جمع شدہ ہے. اس کے بعد جو زمان رسول کے بعد کا جو زمانہ آیا ہے، وہ اس میں سیاست ہی یہی تھی کہ خمس کو نہ دیا جائے، اس کے ذی الحق تک نہ پہنچنے دیا جائے. ٹھیک. اسی وجہ سے جب امیر المومنین کو حکومت ملی، وہ بھی مطالبہ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اگر مطالبہ کرتے تو لوگوں نے کھڑے ہو جانا تھا، اسلام کو نقصان پہنچنا. آپ کہتے ہیں لوگ کھڑے ہو جائیں، نقصان پہنچے، یہ تو حق ہے نا، حق بولنا چاہیے، حق کرنا چاہیے. ہمیں یہ کنفیوژن ہمارے درمیان میں بھی ہوتی ہے، یہ بات حق ہے، اس کو تو کرنا چاہیے. اس بات سے اگر اسلام کو، مسلمین کو، مومنین کے اتحاد کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس حق کو کر کے کیا کرنا ہے؟ ہر حق بات ہر جگہ نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے نا. اس سے اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے اگر شیعوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہ بات کرنی ہے، یہ بات نہیں کرنی. ٹھیک. آپ مالی حق کی بات کر رہے ہیں نا. امیر المومنین نے اس اتحاد کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے، اپنا اصلی حق ولایت وہ چھوڑ دیا، اس کا مطالبہ نہیں کیا. یہ تو مال ہے نا، تو مالی حق ہے، ٹھیک ہے نا. امت کی خاطر، دین کی خاطر، اتحاد اور وحدت کی خاطر مطالبہ نہیں کیا. ٹھیک. لیکن یہ مطالبہ آیا معصومین کے زمانے میں. سارے اگر یہ ہوتا نا کہ معصومین جو ہیں 12 ائمہ میں سے کسی نے بھی مطالبہ نہیں کیا، تشریح کی حد تک رہ گیا، پھر بھی آپ کی بات ہو سکتی تھی. وہاں بھی کہیں بھی ایسے سازگار شرائط فراہم نہ ہونے کے باوجود یہ خمس کا پورا نظام، وکلا کا نظام، سارا ائمہ نے خود اسٹیبلش کیا، خود بنایا. ٹھیک. اور اس دور میں بھی خمس کلیکٹ ہونا شروع ہوا. وہ واقفیہ اسی لیے بنی کہ زیادہ خمس جمع ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور ان کو وہ پھر آگے دینا، اگلے امام سے اجازت لینا، اور وہ جو حکم دے وہ سارا ان کے لیے ممکن نہیں ہوا، وہ واقفیہ بن گئی. ٹھیک. بس اصل تشریح خمس حل ہو گیا، اور خمس ارباح مکاسب میں بھی جو اصل ہمارا وہ تھا وہ بھی حل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم واپس، جیسے ہم عروہ کے ساتھ چل رہے تھے کہ خمس غنائم میں ہی ہم چل رہے تھے نا. ٹھیک.
کہ اس میں سے منقول ہے غیر منقول ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ما حواہ العسکر ہے یا نہیں ہے وغیرہ ہے، اسی نہج پہ ہم پھر دوبارہ سے آ جائیں گے اور عروہ کو متن بنا کے ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.